अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान पाक को हम सब की आंखों की ठंडक और दिल की बहार बना दे। आज सिलसिला तर्जुमा तफसीर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 55 सूरह आल इमरान आयत नंबर 66। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा अंतुम, हाँ तुम, हाउलाई वही लोग हो या तुम वो लोग हो, हाजज तुम झगड़ा किया तुमने, फीमा उसके बारे में, जो लकुम तुम्हारे लिए, भी इसके साथ इल्मुन, भी इसके बारे में या इसके साथ इल्मुन इल्म है, कुछ इल्म है, फलिमा तो क्यों, तुहाजूना तुम झगड़ा करते हो, फीमा उसके बारे में, जो लैसा नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, भी इसके साथ या इसके बारे में, इल्मुन कुछ इल्म। वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है, व अंतुम और तुम ला तालमून नहीं तुम जानते। आयत नंबर 67। मा काना नहीं था, इब्राहीम इब्राहीम यहूदियन यहूदी, वला नसरानियन और ना नसरानी, वलाकिन और लेकिन काना था वो, हनीफन एक तरफा, मुस्लिमन फरमाबरदार या मुसलमान, वमा काना और नहीं था वो, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। आयत नंबर 68 है। इन्ना बेशक औलन नासी ज़्यादा करीब नासी लोगों में से भी, इब्राहीमा इब्राहीम के, लल्लज़ीना यकीनन या अलबत्ता वो लोग हैं, नत्तबऊहु जिन्होंने पैरवी की उसकी, वहाज़न नबीयु और ये नबी, वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना आमनु और वो लोग जो ईमान लाए, वल्लाहु और अल्लाह ताला वलियुल मुमिनीन और अल्लाह ताला दोस्त है मोमिनों का, ईमान वालों का। आयत नंबर 69 है। वद्दत चाहा ये चाहती है, तवाइफतुन एक जमात ने, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लऊ काश, युज़िल्लूनकुम वो गुमराह कर दें तुम्हें, वमा युदिल्लूना और नहीं वो गुमराह करते, इल्ला मगर अनफुसहुम अपने ही नफ्सों को या अपने आप को, वमा यशऊरून और नहीं वो शऊर रखते। आयत नंबर 70 है। या अहलल किताबी अहले किताब, लिमा तकफुरून क्यों तुम कुफ्र करते हो, बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयात के साथ, व अंतुम और हालांकि तुम, तशहदून खुद गवाही देते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 55 में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 66 की डिटेल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म, हाँ तुम वही हो, तुमने झगड़ा किया उसमें जिसमें है तुम्हारे लिए कुछ इल्म, फलिमा तुहाजून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म तो क्यों तुम झगड़ा करते हो उसके बारे में कि नहीं है तुम्हारे लिए इसके साथ कोई इल्म। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हाँ फिर तुम वही लोग हो कि तुमने झगड़ा किया उस चीज़ में भी जिसमें तुम्हारे पास कुछ इल्म है, और इल्म है इसका मतलब क्या है, तौरात और इंजील का, अहले किताब यानी यहूद व नसारा के पास तौरात और इंजील का तो इल्म है, लेकिन तौरात और इंजील के मसाइल में ये लोग भटक गए और इन्होंने तौहीद को भी छोड़ दिया, अल्लाह के साथ शिरक भी करने लगे, अल्लाह की औलाद भी इन्होंने मुकर्रर कर दी, और फिर अपने अरबाब और अपने रूहबान जो हैं, अपने राहिब और अपने उलमा की बातों को, उनकी हराम करदा चीज़ों को इन्होंने हराम कर दिया, उनकी हलाल करदा चीज़ों को इन्होंने हलाल कर दिया, और उसमें भी बहक गए, तौरात और इंजील पर भी अमल ना कर सके, उसमें भी बहक गए। तो अल्लाह कहते हैं कि जिस बात में तुम्हारे पास इल्म था तो तुमने उसमें भी झगड़ा किया, उसमें भी तुम बहक गए, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इल्म भी तो था इनके पास, क्योंकि इनके तौरात और इंजील में ये बशारतें मौजूद थीं, तो इसमें भी तुमने झगड़ा किया, तो फिर फलिमा तुहाजून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, फिर तुम ऐसी बात में क्यों झगड़ा करते हो जिसमें तुम्हारे पास इल्म है ही नहीं। यानी तौरात और इंजील में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बिशारतें भी थी और बाकी मसाइल भी तुम्हारे हैं, लेकिन तुम उसमें भी बहस करते हो, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के बारे में जिसके बारे में तुम्हें इल्म भी नहीं है, तो दीन इब्राहीमी के बारे में क्यों तुम बहस करते हो, क्यों तुम झगड़ा करते हो, हालांकि उसके पास बारे में तो तुम्हारे पास इल्म मौजूद ही नहीं है। बहरहाल नतीजा ये निकला कि जो इनके पास इल्म था उसके बारे में भी ये अहले किताब झगड़ा करते थे, यहूद व नसारा, और बहस करते थे और कटहुज्जतियाँ तलाश करते थे, और जिसका इल्म नहीं था उसके बारे में भी बहस और लड़ाइयाँ करते थे और कटहुज्जतियाँ तलाश करते थे। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। आगे आयत है, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, नहीं था इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और न नसरानी, और लेकिन था वो मुसलमान, हनीफन
یک طرفہ، صرف ایک اللہ کی طرف ہونے والا، مسلمن فرما بردار، وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، یہودیوں تم یہ نہ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائیوں یہ نہ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، تم نے تو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ ایک اللہ کی طرف ہونے والے تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، مشرک نہیں تھے۔ تم تو مشرک ہو گئے ہو۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، ان اولا بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے، بھی ابراہیم کے، الذین البتہ یقیناً وہ لوگ ہیں، نتبعہ جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بالکل نفی کر دی اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اس کی پیروی کی، جو اس کے دور میں تھے، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور اس کے بعد یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے ان کا خاص تعلق ہوتا ہے، اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا ھذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ وہ جو انہوں نے اس کی پیروی کی اس کے دور میں، اور یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور شباہت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ والذین آمنوا، اور آپ کے امتی، یہ سب کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ زیادہ قریب ہیں۔ تو اس آیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو یہ کہنے کا زیادہ حق ہے تم سے کہ ہم اس طریق پر ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور دیکھیں ہم لوگ درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اس میں بھی درود ابراہیمی میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور پھر اس طرح اللہ رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور اس طرح درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا۔ تو بہرحال یہ آیت سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ وہ جو ان کے پیروکار تھے، اور اس کے بعد یہ نبی اور ان کی امت ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے کاش یہ کہ وہ گمراہ کر دے تجھ کو۔ یہ یہود و نصارہ، یہ عیسائی اور یہ یہودی، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، اور اس کے لیے بہت وہ پروپیگنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کرتے تھے کہ کبھی تو وہ ہماری معیشت میں اپنا جو ہے وہ جیسے سودی نظام یہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا ہے، اور جس طرف بھی سودی نظام پوری دنیا میں، بینکنگ کا نظام، یہ سب سودی نظام جو ہے یہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح وہ ہمارے جو ہیں وہ فیشن میں داخل ہوتے ہیں، اور فیشن یہودیوں اور عیسائیوں والے ہو جاتے ہیں، اسلام سے ہٹ کے ہوتے ہیں، رہن سہن میں داخل ہوتے ہیں، تہذیب و تمدن میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرف سے وار کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہے نا، تو یہ شیطان کے چیلے یہ ہر طرف سے وار کرتے ہیں کہ مسلمان بہک جائیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو اس بات کے، تم خود گواہی بھی دیتے ہو، تشہدون تم گواہی دیتے ہو اس بات کی۔ تو اللہ کی آیات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ بشارتیں ہیں جو پہلے انبیاء سے منقول تھی، یعنی ان انبیاء نے اپنی زبان مبارک سے پہلے انبیاء نے اپنی قوم کو بتا دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بشارتیں دے دی تھیں، تو یہود ان کو صحیح سمجھتے تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ تو آج بھی دیکھ لیں، آج بھی یہودی مسلمانوں کی کس قدر مخالفت کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے یہودیوں نے غزہ پر حملہ کر کے ابھی تک 80,000 کے قریب مسلمان شہید کر دی، جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے اور اس سے کم عورتیں ہیں، مردوں کی آدھے سے زیادہ بچے، سمجھے 40,000 کے قریب بچے، اور اس طرح عورتوں کی تعداد بھی۔
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اسرائیل نے اور عیسائیوں نے، یعنی امریکہ اور باقی عیسائی ممالک، سب مل کر ایک چھوٹی سی غزہ کی پٹی پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں، لیکن الحمدللہ قربانیاں دینے کے بعد اللہ نے فتح بھی دی، اور انشاءاللہ مکمل فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اللہم انصر المجاہدین، اللہم انصر المسلمین، اللہم احفظہم، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ۔ اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین عطا فرما۔ تو آج بھی یہود و نصارہ یہی کوششیں کر رہے ہیں، اور آج بھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، اور حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو، اور وہ اس بات کی خود گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، ان کے انبیاء سے منقول ہیں، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ صحیح سمجھتے تھے لیکن اس کو مانتے نہیں تھے۔ صرف یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کا وہ انکار کرتے تھے، بلکہ بہت سے معاملات میں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اپنے احبار و رہبان جو ہیں ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ تو بہت سے معاملات میں اپنے احبار و رہبان کی پیروی کرتے تھے۔